شام کا وقت تھا۔ عالیہ موبائل چلا رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بیٹا موبائل کی جان چھوڑ دو، نماز پڑھ لو، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ماں کی بات نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ میں ٹی وی دیکھنے جا رہی ہوں۔ ماں اس کی یہ عادات دیکھ کر بہت پریشان تھی، کیونکہ وہ ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی تھی۔ اگر وہ ٹی وی سے فارغ ہوتی تو موبائل یوز کرنے لگتی۔ نہ وہ نماز پڑھتی، نہ اذانوں کے وقت وہ ٹی وی بند کرتی۔ مسلسل وہ ٹی وی دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی ماں اسے آواز لگاتی ہے، بیٹا خدا کے لیے بس کرو، لیکن وہ اس کا کہنا نہیں مانتی۔ ماں کہتی ہے، میں تمہارا ٹی وی توڑ دوں گی، ہر وقت تم ٹی وی دیکھتی رہتی ہو، کچھ شرم کرو، تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہو، ایسا نہیں کرتی نوجوان لڑکیاں۔ وہ اپنی ماں سے ٹی وی کا ریموٹ کھینچ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ چلی جائیں آپ میرے کمرے سے، میں ٹی وی ہی دیکھوں گی۔ اس کی ماں ناراض ہو کے کمرے سے چلی جاتی ہے، لیکن عالیہ پہ اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا کہ میں اپنی ماں کا کہنا نہیں مان رہی، اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کر رہی ہوں۔ ماں بیچاری اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ کافی وقت گزر جاتا ہے۔ اس کی ماں سارے کام کر کے آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ عالیہ کو آوازیں لگانے لگتی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، تم ٹی وی دیکھ رہی ہو، باہر نکلو۔ وہ دروازے پہ دستک دیتی ہے، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ عالیہ نے کوئی آواز نہیں دی۔ اس کی ماں مسلسل دروازے پہ دستک دیتی رہی، لیکن عالیہ نہیں آئی۔ اس کی ماں پریشان ہو گئی کہ آخر یہ لڑکی دروازہ کیوں نہیں کھول رہی۔ کافی دیر کوشش کے بعد وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ اس کی ماں جاتی ہے، کسی نوجوان کو وہ گھر لے آتی ہے کہ میری بیٹی بند ہو گئی ہے، وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ وہ نوجوان بھی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ رک جائیے، آپ کی بیٹی سو رہی ہوگی۔ وہ کہتی ہے نہیں بیٹا، دروازہ توڑ دو، کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں وہ اندر بند ہے، کہیں اسے کچھ ہو نہ گیا ہو۔ اس کی ماں ڈر جاتی ہے۔ آخر کار وہ نوجوان دروازہ توڑ دیتا ہے، اور وہ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کی بیٹی ٹی وی کے پاس الٹی پڑی تھی، وہ مر چکی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، خدارا اسے اٹھاؤ اوپر، میری بیٹی اب تک تو ٹھیک تھی، اچانک اسے کچھ ہو گیا ہے۔ نوجوان کہتا ہے کہ یہ مر چکی ہے۔ وہ دونوں اس لڑکی کو اٹھانے لگتے ہیں، لیکن وہ اتنی وزنی ہو جاتی ہے کہ اسے اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ نوجوان کہتا ہے مجھ سے یہ نہیں اٹھ رہی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، زمین کے ساتھ چپک گئی ہے، خدارا میں کیا کروں۔ وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کچھ تو کرو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کے ساتھ چپک گئی ہو، جاؤ کچھ کرو، کسی کو بلا کر لاؤ۔ وہ نوجوان مسجد کے امام صاحب کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکی اتنی وزنی ہو چکی ہے کہ مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی۔ امام صاحب آتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے خدارا میری بیٹی کو بچا لیجئے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ زمین کے ساتھ چپک گئی ہے، ٹی وی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ امام صاحب بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ لڑکی زمین کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس کا وزن اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ اسے کوئی اٹھا نہ سکے۔ اس کی ماں کہتی ہے مولانا صاحب میری بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں اچانک اسے کیا ہوا۔ مولانا صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لڑکی ہر وقت ٹی وی دیکھتی تھی۔ وہ نوجوان کو کہتے ہیں کہ اس ٹی وی کو اٹھاؤ تم۔ وہ نوجوان اس ٹی وی کو اٹھاتا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ چلیے اب اس لڑکی کو اٹھاتے ہیں۔ جب وہ لڑکی کو اٹھاتے ہیں تو اب اس کا وزن ہلکا ہو چکا تھا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس ٹی وی کو بھی باہر لے کر آؤ، کیونکہ یہ ٹی وی اس لڑکی کے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اگر آپ اس ٹی وی کو رکھیں گے تو یہ لڑکی نہیں اٹھائی جائے گی، ٹی وی کو اٹھائیں گے تو تب یہ لڑکی اٹھائی جائے گی۔ وہ ٹی وی کو اس کی میت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ اس کی ماں پوچھتی ہے ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی تھی، اسی لیے یہ ٹی وی اب اس کے ساتھ ہی قبر تک جائے گا، ورنہ آپ کی بیٹی دفن نہیں ہوگی، یہ ٹی وی کے ساتھ ہی دفن ہوگی،
کیونکہ یہ ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی تھی۔ جو انسان دنیا میں سب سے زیادہ کام کرتا ہے، مرتے وقت وہ اسی کام میں اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں اس دنیا میں نیک کام زیادہ کرنے چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تاکہ جب ہم مریں تو ہم کسی اچھے کام میں اٹھائے جائیں۔ جزاک اللہ۔